میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک کویسچن جو آف ایئر کچھ کویسچنز ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں جن کو قتل کیا گیا تھا اور ان کو دفنا بھی دیا، اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ کیس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے مرحوم کا قبر سے ان کو باہر نکال کے پوسٹ مارٹم کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے، اس رپورٹ پر اور زیادہ ذرا کیس مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور پھر دفنانے کے بعد مردے کو نکال کر پوسٹ مارٹم کرنا کیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، ویسے تو لاش کی بے حرمتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مومن کا جیسے دنیا میں احترام ہوتا ہے، مرنے کے بعد بلکہ وہ احترام تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردے کی صرف اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ اسی طرح قبر پر ٹیک لگانا، قبر پہ چڑھنا، قبر پر بیٹھ جانا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا اس کو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کو ہڈی توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ تو گویا کہ احترام انسانیت بہت زیادہ ضروری ہے، اس لحاظ سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بلا ضرورت پوسٹ مارٹم شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اسے قبر میں دفنانے کے بعد نکالنا جائز ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ کچھ شریعت ان صورتوں کو اصل حکم سے مستثنی قرار دے دیتی ہے، ان کے لیے علیحدہ حکم ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے کوئی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہ کسی شخص کو اس لیے قبر سے نکالتے ہیں یا اس کا پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں کہ شبہ پڑ گیا ہے کہ شاید یہ طبعی موت نہیں مرا بلکہ کسی نے اس کو مرڈر کیا ہے، کوئی اس کو پوائزن وغیرہ دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ بالکل شرعاً جائز ہے، کیونکہ اب لاش کی بے حرمتی مقصود نہیں ہے، بلکہ اب ان قاتلوں کو پکڑنا مقصود ہے کہ اگر ان کو نہیں پکڑا گیا تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ کسی اور کے قتل کی طرف چلے جائیں گے، اور مجرم کو سزا ملنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی تائب ہو اور دوسرے اس کے شر سے اس کی خود اعتمادی نہ ہونے کی بنا پر محفوظ رہیں، ورنہ اگر وہ بچ گیا تو خود اعتمادی پیدا ہوگی، 10 کو اور کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس صورت میں جو آپ نے ذکر فرمائی ہے، ریلیٹیو کو قبر سے نکالنا اور پھر اس کا پوسٹ مارٹم کرنا شرعاً بالکل درست اور جائز ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ انہوں نے قرات شروع کر دی نماز میں، پھر یاد آیا کہ میں نے تکبیر تحریمہ تو لگائی نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اسی لیے ہمارے فقہاء نے بہت ہی پیارا فیصلہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح صحابہ کرام سے اگرچہ زبان سے نماز کی نیت کے الفاظ ذکر کرنا ثابت نہیں ہے، لیکن جب فقہاء نے اسی قسم کی غفلت دیکھی کہ انسان کھڑا ہو کے تکبیریں لگا رہا ہے اور اس کو اب سوچ رہا ہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی غفلت کے ساتھ جب نماز میں انٹری ہو رہی ہے، تو ہمارے فقہاء نے مستحب قرار دیا کہ اپنے نیت جو آپ کے قلب میں موجود ہے اس کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر لیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے، تاکہ جب ہم زبان سے ادا کریں گے تو وہ جو ہمارے قلب اگر غافل بھی ہوگا تو وہ حاضر ہو جائے گا، نیت حاضر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہی مسٹیک کی، تو اسی لیے یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کی جو 2 جہتیں ہیں، بعض نے اس کو شرط رکھا ہے، بعض نے اس کو فرض رکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ آخری شرط بھی ہے اور پہلا فرض بھی ہے۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر عبادت شروع ہی نہیں ہوتی، اور فرض وہ ہے کہ عبادت شروع تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔ آپ نے اس چیز کو چھوڑا جو شرط بھی تھی اور فرض بھی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ چاہے قرات کرتے ہوئے، اب آپ نماز میں ہیں ہی نہیں کہ یہ سوچیں میں کیا کروں، آپ کی نماز ہی نہیں ہے، فوراً ہاتھ ہٹائیں، دوبارہ تکبیر لگائیں اور صحیح طریقے سے نماز کو پھر ادا کریں۔ ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ ان کے والد ٹیلر ہیں، یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، 2 سال تک دکان پہ پڑے رہتے ہیں، واپس پلٹ کر نہیں آتے، تو کیا ان کپڑوں کو ہم خود سلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جب ایک ٹیلر کو پتہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال آتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی کسی سے کپڑا لیں اس کا موبائل نمبر لے لیں، آج کا تو موبائل لیں یا گھر کا ایڈریس لے لیں، تاکہ اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکا، اس کو بھول گیا یا کوئی ایمرجنسی ہو گئی، فرض کریں مر گیا، وہ کپڑا دے کر گیا مر گیا، یہ کپڑا ورثاء کا حق بنے گا، تو پھر آپ کے پاس نمبر ہوگا تو آپ کانٹیکٹ کر کے یہ کپڑا ان تک پہنچا سکتے ہیں، ایک تو یہ عادت کر لیں۔
اچھا چلیں، یہ تو اب بات کی بات ہے. جو پہلے ہو چکا اس میں شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنا مال چھوڑ گیا، وہ آپ کے پاس امانت تھا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مالک نہیں آئے گا، مایوس ہو گئے ہیں، مالک کا پتہ نہیں، اس کے ورثاء کا پتہ نہیں، تو اگر آپ خود مستحق ہیں تو وہ آپ کپڑا خود سلوا سکتے ہیں، ورنہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر دیں. لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا 2 چٹیا میں نماز ہو جاتی ہے؟ تو بالکل ہو جاتی ہے. اب 10 چٹیاں بنا لیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، بالکل آپ کی نماز صحیح ہے. ایک بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی مذاق میں اپنے مذہب کو بدلنے کا کہے، کہ مثال کے طور پہ بھی میں تو کرسچن ہو گیا، معاذ اللہ مذاق میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نکاح ہو، طلاق ہو، یا اسی طریقے سے یہ کفر کے مسائل ہیں، ان میں مذاق نہیں چلتا. اس میں مذاق بھی کریں گے تو بالکل سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیا جائے گا. ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا، تجدید نکاح کرنا ہوگا، پھر وہ مسلمان کہلائے گا. اچھا، ابھی انہوں نے کویشچن اور کیا تھا، وہ میں لیتا ہوں، لیکن پہلے کالر منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب، میرے آپ سے 2 سوال ہیں. ایک جی سوال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ بلیاں ہیں. جی کبھی وہ ڈائننگ پہ بیٹھ جاتی ہیں، کبھی جب کھانا کھانے لگو وہاں پہ، تو کیا ان کو ماننا جائز ہے کہ یہاں سے چلی جائیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے قربانی کی ہے اپنے فادر کے نام کی، جی نہ مجھ سے اجازت لی ہے، اور نہ میرے کپڑے بنائے، نہ میرے بچوں کے کپڑے بنائے ہیں. اور اگر ہمیں ڈاکٹر کے علاج وغیرہ کے لیے بھی لے جاتے ہیں، وہاں پیسے لگتے ہیں، تو وہ ہم پہ احسان جتاتے ہیں کہ میں نے جی تم پہ خرچ کیا ہے میرے جی بہت زیادہ. تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ چلیں میں انشاءاللہ کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مجھ سے میرا پہلا کویشچن ہے کہ کیا مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کا وبال اتنا ہی ہے جتنا سنجیدگی سے جھوٹ بولنے کا گناہ ہے؟ اور میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ کیا مغرب کا وقت شروع ہونے پر نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ مغرب کے بعد؟ جی مغرب سے پہلے، مغرب کا وقت شروع ہونے پر نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نوافل ہاں، ادا کر فرض سے سکتے پہلے ہیں؟ یعنی. ٹھیک ہے. جی جی جی. جی. اور میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ جو شخص اپنے کام کاج میں مصروف ہو اور ایسے شخص کو اگر سلام کیا جائے تو کیا اس کے لیے جواب دینا واجب ہے؟ ٹھیک ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مجھ سے میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر نماز کی نیت کرتے وقت دل میں نیت حاضر ہو لیکن انسان زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے بغیر تکبیر لگا دے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اکثر ڈریسز کے ساتھ باریک دوپٹے ہوتے ہیں اور خواتین والے ہال میں اکثر نامحرم مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور پھر مووی بھی بن رہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں پردہ کرنے والی خواتین کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر چارپائی وغیرہ پر نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیجیے. اور جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب 3 سوال ہیں میرے. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسا کہنا کیسا ہے کاش کہ چوری جائز ہوتی؟ کاش کہ چوری جائز ہوتی؟ ہاں جی. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پیدائشی بچے کے کان میں کیا خاتون اذان دے سکتی ہے؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا سید کسی دوسرے سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر طلاق کے باوجود میاں بیوی اکٹھے رہیں اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے لیے اصالِ ثواب کی دعا کر سکتے ہیں یا ان کو ہم کتنی طلاقیں دی تھیں؟ کی کتنی طلاقیں دی تھیں؟ طلاق کے باوجود اگر اکٹھے رہیں کتنی دونوں؟ طلاقیں دی تھیں؟ تعداد؟ تینوں. ہاں یہ بولیے. 3 طلاق کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور کافی عرصہ 5-7 سال وہ اکٹھے رہیں تو اگر ان کی وفات ہو جائے تو اس پہ جا سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا بڑا کرم. اللہ کا بڑا کرم. بہت شکریہ. مفتی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی بولیے. ایک تو مجھے پوچھنا تھا کہ مردے کو اصالِ ثواب کے لیے جب کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جو صرف اولاد پڑھ کے بخشے گی اسی کا ثواب اس کو پہنچے گا. جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ پڑھ کے رکھ سکتے ہیں جیسے کلمہ شریف، تیسرا کلمہ
مطلب اس طرح چیزیں ہم اپنے لیے اصالِ ثواب کے لیے خود کے لیے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اور بس مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کویسچن جو چل رہا تھا کہ مذاق میں مذہب بدلنے کی بات کی کہ میں فلاں ہو گیا ہوں، تو ہم نے بتایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی میں ایک پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص اگر چلے فرض کر لیں کفر کا حکم اس پر لگ گیا، وہ مومن بھی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس نے تو مذاق میں کہا تھا۔ دیکھیں عند اللہ تو اس کا ایمان مانا جائے گا، کیونکہ ایمان قلبی یقین کا نام ہے، دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ حق اور سچ ہے، اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے، اور ہم ظاہر کے ہی مکلف ہیں کیونکہ ہمیں کسی کے باطن کا نہیں پتہ۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسی بات کہے گا تو ہم ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے کہیں گے یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ اب اگر فرض کر لیں وہ توبہ نہیں کرتا تو ہم اس سے میل جول ترک کریں گے، اس کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، اسے غسل نہیں دیں گے، کفن نہیں دیں گے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اگر اس نے صرف مذاق کیا تھا اور دل سے وہ بالکل تمام چیزوں کی تصدیقات رکھتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ مومن ہے۔ اب وہ میدان محشر میں جو اٹھے گا ہمارے اعتبار سے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج گیا ہے، لیکن عند اللہ ہو سکتا ہے وہ مومن ہو، یعنی دل اگر اس کا ایمان پر مطمئن ہے تو وہ عند اللہ مومن اٹھے گا۔ تو بہرحال اب چونکہ ہمیں کسی کی قلبی کیفیت پر اطلاع حاصل نہیں ہے، ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے، اور جو میں نے آپ کو صورتحال عرض کی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کچھ اور فیئر کویسچن ہے، لیکن پہلے میں موجودہ کویسچنس لے لیتا ہوں۔ بہن نے فرمایا کہ ان کے ہاں بلیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ کھانے کے اندر کھانا کھانے آ جاتی ہیں، چیزوں میں منہ مارتی ہیں، تو کیا ان کو مارنا جائز ہے تاکہ یہ بھاگ جائیں؟ تو دیکھیں ایسا جائز نہیں ہوتا مارنا، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، وہ تو بیچارہ ایک جانور ہے، یقینی سی بات ہے آپ کھانا کھائیں گے، اس کے تو دل میں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وہ کھانے کے لیے آئے گا، اپنا شکار کے لیے آئے گا، تو وہ تو اپنا وہ کام کر رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا ہے وہ اس میں مطلب بیچارہ کوئی قصوروار نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں بلی نے دودھ پی لیا تو مارتے ہیں کہ اس نے کیوں دودھ پی لیا، وہ بیچاری کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کوئی آئی ہے، وہ تو اللہ نے ایک رزق مقرر کیا تھا، اس کا وہ آ گئی۔ تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے پکڑ کر کسی پنجرے وغیرہ میں اور کسی ایسے مقام پہ چھوڑ آئیں کہ جہاں اس کا پیٹ بھرے، سے کچرا کنڈیاں وغیرہ ہیں، تاکہ پیٹ وغیرہ بھرتا رہے، مرے نہیں وہ، اور اپنے پاس سے نکال دیں، لیکن اس کو مارنا شرعاً جائز نہیں۔ ہاں اگر ایسی بلیاں ہو جائیں کہ آپ چھوڑتے ہیں واپس آ جاتی ہیں اور کاٹنا شروع کر دیں، پنجے مارتی ہیں، کاٹتی ہیں، جیسے کوئی قریب آتا ہے بچوں کو مارنے لگتی ہیں، تو پھر ایسے موذی جانور کو مارنا بھی شرعاً جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، کوئی انجیکشن وغیرہ ایسا لگوا لیں کہ وہ انتقال کر جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب وہ کاٹے بہت زیادہ وہ، لیکن جیسے اب آپ نے جو بتایا صورتحال وہ موذی نہیں ہے، نقصان کا باعث ضرور ہے، تو اس کو دوسری جگہ چھڑوا دیں، مارے پیٹے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے اپنے والد کے نام کی قربانی تو کر دی ہے، لیکن ہمیں عید پر کپڑے بھی نہیں بنا کر دیے، کوئی عیدی وغیرہ بھی نہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج نہیں کرتے، کچھ خرچ کر دیتے ہیں تو ہمیں طعنہ زنی کرتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ غیر مناسب رویہ ہے، اور بہن میں بار بار اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں کا قصور ہوتا ہے کہ وہ ایسا طرز عمل رکھتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے شوہر کا طرز عمل ہے، آپ کے بچے اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہی اپنا لیں۔ ایک تو غلط طرز عمل، دوسرا پھر تربیت نہیں ہوتی۔ تو آپ کے شوہر کی گھر والوں نے، ان کے ماں باپ نے نہ صحیح طرح تربیت کی، نہ ان کو بتایا کہ بیوی کا کیا حق ہوتا ہے، بچوں کا کیا حق ہوتا ہے، تو غیر تربیت یافتہ شخص کو جب کوئی عہدہ اور منصب دے دیں تو ایسے ہی کرے گا جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں اپنی بہنوں کو اور دیگر لوگوں کو کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت یافتہ شخص نے آپ کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے، تو خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ کسی کی بچی کی زندگی کو عذاب نہ بنائیں، ان کی تربیت کریں، اس سے کچھ تو درس حاصل کریں، کچھ تو عبرت حاصل کریں۔ ہم اوپر والے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، خود اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، ایسے ہی ایک مجاہد اپنے گھر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کی بچی کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو پہلی چیز تو آپ تربیت پہ فوراً توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شوہر اگر آپ کو نان نفقہ دے رہے ہیں، نان نفقے میں کیا ہوتا ہے؟ رہائش، کھانا پینا، لباس، یہ چیزیں۔ رہائش یہ آپ کو ہوگی یقینی سی بات ہے، کھانا پینا اوسط درجے کا کم از کم وہ آپ کو دے رہے ہیں اگر، اور آپ کو سال میں 6 مہینے میں 2-3 جوڑے بنا کر دے دیتے ہیں، وہ اسی کے مکلف ہے۔ اس سے زیادہ اگر وہ کریں گے تو صورت احسان ہوگی، ان پر واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. علاج معالجے میں بھی فقہا نے کہا ہے کہ شوہر پہ واجب نہیں ہوتا، اگرچہ کروانا چاہیے استحساناً، عورت کہاں جائے گی. لیکن خرچ کرنے کے بعد تانا زنی کرنا یہ بالکل غلط ہے. وہ بیوی بچے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے تو کس پہ کریں گے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق 1 درہم اللہ کے راہ میں دیا جاتا ہے، 1 درہم صدقہ کیا جاتا ہے، اور 1 درہم وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، وہ درہم سب سے افضل ہے. تو اس لیے سمجھنا چاہیے یہ وہ غلط کر رہے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آپ صبر و تحمل کے ساتھ بڑے پیار محبت سے اپنے شوہر کو لے کر چلیں، خود بھی علم دین سیکھیں، شوہر کو ترغیب دیں، تھوڑا بہت وہ دین سیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کچھ خوف آخرت پیدا ہو اور ظلم کا یہ سلسلہ رک جائے. بچے نے پوچھا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا ویسے ہی وبال ہے جیسے سنجیدگی میں بولنے کا. دیکھیں مذاق میں بھی بلا ضرورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کو منع فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات کوئی انسان لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور وہ جہنم، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے. لہذا بلا ضرورت مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. ضرورت کیا ہو سکتی ہے، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مطلب یہ کہ کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں، ویسے تفریح ہے، طبع کے لیے کوئی بات کہہ دی اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں لیکن دھوکہ دینا ہی مقصود ہوتا ہے، اس کی یہ سزا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو اس طرح کا تھوڑا بہت مزاح تو چل جاتا ہے، اس میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ جھوٹ شامل نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن یہ اس سے مستثنیٰ ہے حدیث کے اس سے کہ آپس میں جو سب جانتے ہیں کہ یہ مذاق ہی ہو رہا ہے اور سب کو پتہ ہے کہ دھوکہ جھوٹ دینا کرنا بھی مقصود نہیں ہے، تو تھوڑا بہت ہنسانے کے لیے چل جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام بھی ہے. اس قسم کے اگر جھوٹوں کے اوپر وعیدیں ہم بیان کر کے اور تمام لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے. تو دھوکہ اور جھوٹ دھوکہ جو ہے فراڈ، دھوکہ، یہ اصل میں جھوٹ کے حرام ہونے کی علت ہے. جب تک یہ رہے گی تو چاہے مذاق میں کریں چاہے سنجیدگی میں، دونوں صورتیں منع ہوں گی. یہ کہتی ہیں کہ کیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا لیکن ابھی فرض ادا نہیں کیے، اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ فتح القدیر میں امام ابن حمام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو مستحب قرار دیا کہ ہلکی سی 2 رکعتیں جو زیادہ لمبی نہ ہوں. یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے کہ کبھی کبھار آپ نے پڑھی ہیں، تو کبھی کبھار اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھ سکتی ہیں. لیکن جو جماعت وغیرہ جیسے ہماری ہوتی ہے وہ تو متصلاً فوراً اذان ہوئی فوراً اقامت فوراً جماعت ہو جاتی ہے. تو آپ جیسے منفرد کوئی پڑھ رہا ہو گھر میں جیسے یہ عورتیں ہیں تو وہ مغرب کے بعد بالکل 2 رکعت نفل پڑھ سکتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام میں مصروف شخص ہو تو اس کو کوئی سلام کر دے تو کیا اس پر جواب دینا واجب ہے؟ دیکھیں کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دنیاوی کام، ایک ہوتا ہے عبادت میں کوئی شخص مصروف ہے. تو جو عبادات میں مصروف ہے اس پہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بہن کھانا بنا رہی ہے، کسی نے سلام کیا تو اب جواب دینے میں کیا پرابلم ہے؟ پھر جواب دینا چاہیے. ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. الرحیم بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر دل میں نیت حاضر ہو اور ہم زبان سے کوئی الفاظ ادا نہ کریں اور تکبیر تحریمہ لگا لیں تو صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے دیر سے جوائن کیا ہوگا، کہ اصل تو یہی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے، نہ اس کی ترغیب دی ہے. یہ تو فقہائے اسلام نے لوگوں کی غفلتوں کو دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قلبی نیت کو الفاظ کی صورت میں ذکر کر دیں، تاکہ جب الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں تو نیت اور دل میں حاضر اور پختہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اصل چونکہ وہی تھا، دل میں نیت کا حاضر ہونا، پختہ ارادہ نماز کا، وہ آپ نے کر لیا تو چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، زبان چاہے بند رہے. آپ نے جیسے اب میں دل میں نیت کر رہا ہوں اور پھر میں تکبیر لگا دی، تکبیر تو آواز زبان سے لگائیں گے تو بالکل آپ کی نیت اسٹارٹ ہو گئی، یعنی آپ کی نماز شروع ہو گئی. یہ بہن کہتی ہیں کہ بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ جو پردہ دار ہوتی ہیں، یہ شادی بیاہ میں جاتی ہیں تو باریک دوپٹے پہن لیتی ہیں، حالانکہ نامحرم آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مووی بھی بن رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک عورت کے بیٹھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں بالکل چاہے شادی بیاہ ہو، وہاں پر کوئی شرعی قیودات اٹھ نہیں جاتی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں سے، خدارہ ایک تو یہ مطلب الگ الگ پورشن رکھا کریں، مردوں کا علیحدہ عورتوں کو علیحدہ. مکس گیدرنگ آپ رکھتے ہیں، آپ اپنے گھر کی خواتین جو بالکل سجی سنوری ہوتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اور وہ مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی کسی کی نگاہ کو روک نہیں سکتا. کوئی اپنی نگاہ ڈال کے جو دل میں اس کے غلط خیال یا کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، آپ اس پہ بریک نہیں لگا سکتے. تو یہ مناسب نہیں ہوتا، شرعی لحاظ سے بھی منع ہے، اور انسان کی قلبی غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کرتی ہے.
اور گناہ ہے بہت شدید۔ تو اب اگر عورتیں علیحدہ پورشن میں، پھر وہاں مردوں کا آنا جانا، کیونکہ خاندانی لوگ آتے جاتے ہیں، پھر ویٹرز وغیرہ آتے ہیں، پھر اسی طریقے سے موویز بن رہی ہوتی ہیں، تو بہنوں کو چاہیے کہ بالکل موٹا دوپٹہ رکھیں، چادر رکھیں، کم از کم چادر رکھ لیں، یا برقع ہی نہ اتاریں، اپنے نقاب میں ایک طرف سائیڈ میں بیٹھ جائیں، بلکہ سائیڈ میں بیٹھیں جہاں پہ مردوں کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر نہیں بیٹھیں گی، بے احتیاطی کریں گی، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ جی ہم کیا کریں، مرد آ رہے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ بالکل آپ اس مقام پہ نہ بیٹھیں، یا بیٹھیں تو پردے کے ساتھ بیٹھیں۔ ایسی بہنیں بالکل گناہگار ہوں گی، انہیں توبہ کرنی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں اگر چارپائی پہ کوئی نظر نہ آنے والی نجاست لگ جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ نظر نہ آنے والی سے مراد ان کی یہ ہے کہ جسے بچے نے پیشاب کر دیا، بعد میں وہ پیشاب سوکھ گیا، کوئی اسمیل بھی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کو نہیں پتہ آپ کس جگہ چارپائی پر ہے، تو چارپائی ناپاک تو ہے لیکن نجاست نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جہاں شریعت کا مطالبہ ہے کہ چیزوں کو پاک کرو، وہ وہی مطالبہ ہے جب اس چیز کو آپ نماز کے لیے یا کسی ایسی چیز کے لیے، عبادت کے لیے استعمال کر رہے ہیں جس میں پاکی شرط ہے۔ چارپائی کے اوپر اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو شریعت کا مطالبہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاک کریں۔ ہاں، پاک کرنا افضل ہے، مستحب ہے، کہ ہو سکتا ہے ناپاک جگہ آپ کا گیلا ہاتھ پڑ جائے، آپ ناپاک ہو جائیں، اس لحاظ سے تو ہے۔ لیکن چونکہ اس پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، اب فرض کر لیں کہ چارپائی ہے، اس پہ کوئی بیٹھتا نہیں ہے، استعمال نہیں کرتا، تو آپ کو پاک کرنا کوئی واجب نہیں ہے، سائیڈ میں رکھ دیں اس کو۔ اور جب کہ نجاست معلوم بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا مشورہ اس کے اوپر ایک موٹی چادر بچھا کر رکھیں۔ اب آپ اس پہ بیٹھیں گے، گیلا ہاتھ بھی لگ جائے گا تو کوئی ناپاکی کا تصور نہیں ہوگا، لیکن اس کو پاک کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ نہیں کریں گے کہ آپ پوری چارپائی کو اٹھا کے نل کے نیچے رکھ کر اور ایک ایک جز کو اس کے اوپر پانی بہا رہی ہیں۔ اس تکلف کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کاش چوری جائز ہوتی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں چوری جو ہے وہ نص قطعی سے حرام ہے، یعنی قرآن کی واضح آیت، اور ایک حرام کام کے بارے میں یہ تمنا کا اظہار کرنا کہ کاش وہ جائز ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ایک کام کو ناجائز اور حرام قرار دے رہی ہے تو گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف چیز کو کر رہے ہیں، اور یہ تو شیطانیت ہے کہ شیطان اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ تو نہیں کہیں گے وہ شخص کافر ہو گیا، لیکن میں ضرور عرض کروں گا کہ اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور اس طرح کی خرافات زبان سے نہ نکالیں کہ کاش چوری جائز ہوتی۔ اب فرض کر لیں کہ جائز ہوتی اور آپ کے گھر میں کوئی چوری کرتا، پھر کیا ہوتا؟ تل ملاتے کہ نہیں تل ملاتے؟ ایسی چیز کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جس چیز کو خود آپ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں؟ یہ تو عقلاً بھی مطلب یہ کہ منع ہوگا، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ خرافات کے بارے میں یہ کہنا یہ غلط ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتے کاش میں پکا نمازی ہوتا، کاش میں گناہ نہ کرتا، کاش میں بدنگاہی نہ کرتا، کاش میرے دوست سارے اچھے ہوتے، چرسی موالی، گالیاں بکنے والے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہ ہوتے، کاش میں کسی بزرگ کی صحبت میں ہوتا، کاش میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تسلسل سے ریاضت کر رہا ہوتا۔ ان میں تو کاش نہیں چلے گا۔ ایک حرام کام میں کاش کہہ رہا ہے آدمی، اس کا مطلب ہے کہ باطن خراب ہے، دل مریض ہو چکا ہے، شیطان حاوی ہو چکا ہے، نفس میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، اور روح جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے، غلیظ ہو چکی ہے۔ اب فوراً کسی بزرگ کی صحبت میں جائیں، کسی اچھے نیک اور باعمل لوگوں کی صحبت میں رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، موت کو یاد کریں، تو یہ کیفیات ختم ہوں گی۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل دے سکتی ہے۔ یہ کوئی اعلانیہ طور پہ بلند آواز سے تو اذان دینی نہیں، جو عورت کے لیے منع ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے اور بلا ضرورت اس کی آواز جائے، تو اس لیے اس کو مکروہ تحریمی رکھا، یعنی نماز کی اذان کو۔ یہ تو بچے کے کان میں اذان دینی ہے، اولاً ذکر الہی بچے کے کان تک پہنچے، اس کی میموری میں سیف ہو جائے اور اس کی برکات بچے کو حاصل ہوں، تو لہٰذا ایک عورت بھی کان میں بالکل اذان دے سکتی ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی سید صاحب سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ کے مال کو منع فرمایا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب فرما دیا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو اب یہ تو قید سرکار نے نہیں لگائی کہ کوئی سید ہمیں دے گا تو ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ جس علت کی وجہ سے سرکار نے زکوٰۃ کو اپنے لیے منع فرمایا، حرام فرمایا، وہ علت تو سید کو زکوٰۃ دے تب بھی باقی ہے، لہٰذا بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ غیر سید ہو اور نفلی صدقہ دے یا سید نفلی صدقہ دے چل جائے گا، لیکن زکوٰۃ دونوں اس کے لیے بالکل منع ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ 3 طلاق شوہر نے دے دی، پھر بھی 5 سال تک تقریباً شوہر کے ساتھ رہیں، اب اس عورت کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں 3 طلاق کے بعد عورت کے لیے حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی، یعنی وہ اب اجنبیہ ہو گئی۔
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد بیویوں کو ساتھ رکھتے ہیں وہ اصل میں بیوی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے محلے کی کسی عورت کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہو، اجنبی عورت کو۔ تو لازم سی بات ہے کہ اب جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا، جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ اولاً سختی اور شدت کریں کہ یہ حرام زندگی ختم کرو، اور جائز طریقے سے، اللہ نے ایک جائز طریقہ بتایا اس طریقے سے رہیں۔ اگر نہ مانیں تو سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے، یعنی ان سے بالکل قطع تعلق، نہ ان کے گھر میں جائیں، نہ ان کی کال اٹینڈ کریں، نہ ان کے جنازے میں، نہ ان کی خوشی میں، نہ غم میں۔ یہ واجب ہے، جو نہیں کرے گا سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اور جیسے یہ بروز قیامت پھنسیں گے، جو ان سے رابطہ رکھیں گے وہ بھی پھنسیں گے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عمل کو ناپسند فرماتے تھے تو آپ جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جیسے ایک شخص کا جنازہ آیا، سرکار نے فرمایا اس پہ کچھ قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہے۔ فرمایا پھر تم ہی اس کا جنازہ پڑھ لو۔ حالانکہ یہ منع نہیں ہے، جنازہ پڑھنا ہم پڑھ سکتے ہیں، یہاں منع نہیں، لیکن سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ایسوں کے جنازے میں بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم لوگ کھڑے نظر آئیں، پورے رشتہ دار بیک کرتے نظر آئیں، تو آئندہ خاندان میں کسی کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہم جب یہ کہ روتے پہنچ گئے وہاں پر اور بیٹھے ہوئے ہیں، جمگھٹا لگایا ہوا ہے، تو دوسرے کہیں گے یار یہ تو بالکل معمولی سی چیز ہے۔ مطلب دیکھیں جیسے اس نے بھی کیا، سب لوگ مل ہی رہے تھے، خاندان والے آ رہے جا رہے تھے، ہم بھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس قسم کے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ عام میل جول رکھتے ہیں تو اسے گناہ پر دلیر کر دیتے ہیں، اس بنا پر ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو آپ بالکل جنازے میں شرکت نہ کریں۔ ہاں، رہا ایصال ثواب، وہ مسلمان ضرور ہے، وہ کافرہ نہیں ہوئی۔ اگر ہاں ان دونوں نے حلال سمجھ کے ساتھ رہے کہ یار یہ تو قرآن تو ایسے کہتا رہتا ہے، مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بغیر نکاح بھی رہنا حلال ہے، پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، پھر تو ان کے نہ جنازے میں شرکت کیا، ایصال ثواب بھی نہ کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو ان کی نیتیں پتہ ہوں گی۔ اگر نیت پتہ نہیں تو ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ وہ ساتھ حرام سمجھ کے رہ رہے تھے، یا کسی نے الٹا سیدھا ان کو مشورہ دے دیا تھا، رہ رہے تھے، تو ہے وہ عورت مسلمان۔ ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں دور رہ کر، لیکن اس طرح ان کے گیدرنگ کر کے ان کے ایک غلط طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس میں گناہ گار ہوں گے، اس سے اجتناب کیجیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بہن نے بڑے بھولے پن میں کہا کہ پہلے تو ایک کویسچن اور کیا تھا کہ مردے کو کہتے ہیں کہ جی ایصال ثواب اولاد کا ہی پہنچتا ہے، یعنی ثواب پہنچتا ہے، اولاد ہی ایصال ثواب کر سکتی ہے، غیر نہیں۔ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ فقہا نے، علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار فتاوی شامی جو ہے اس میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ آپ ہر ایک کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ ہر طرح کی عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ہمارے اکابر علماء انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جس نے یہ کہا کہ اولاد ہی والدین کو ایصال ثواب کر سکتی ہے، غیر نہیں، یہ بالکل غلط کہا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور بغیر علم کے فتویٰ دینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ایسے شخص پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں، یا تو کسی عالم مستند عالم دین سے بات سنی ہو، مستند کتاب میں پڑھی ہو، اسے بعینی آپ آگے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ذہن سے خود ہی فتوے بنا کر، مسائل بنا کر پیش کرنے کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے یہ فرمایا اور وہ نہیں فرمایا ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، رسول پہ جھوٹ باندھا، تو پھر فرشتوں کی لعنت کے ہی مستحق ہوں گے، انعام تو نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ بتانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہم لوگ بھی اگر یہاں پر بیٹھ کے آپ کو مسئلے بتا رہے ہیں تو پیچھے ہمارے طویل محنتیں ہیں، اور تسلسل سے اب بھی محنت ہے، تب کہیں جا کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں بھی پاسبل ہے کہ کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے، توجہ نہ رہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میں اگر اپنی غلطی پر مطلع ہوں گا، مجھے اس کے اوپر اگر کوئی غلطی پر مجھے مطلع کرتا ہے، مجھے اقرار کرنا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ کوئی عالم دین کر سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم تمام مسئلے صحیح بیان کریں گے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحیح بیان کریں، اور حتی الامکان صحیح بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں۔ لیکن عام آدمی جس نے سنی سنائی بات کو اپنے ذہن میں رکھا ہے، پھر وہ بھی آدھی یاد رہی، آدھی نکل گئی، وہ بیان کرے تو اس کے لیے بہت خطرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے وہی جو اکثر بہنوں کا ہے کہ بھئی کیا ہم اپنے لیے کچھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیں؟ شاید ان کا تصور یہ ہے کہ ہم رکھ لیں گے، وہ یوں رکھا ہوا ہے، اب ہم جیسے مریں گے پھر وہ آ جائے گا تو ہم کہیں گے وہ ثواب آ گیا۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ بچکانہ سی باتیں، کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ جو بھی اخروی معاملات ہیں وہ کوئی بھی اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتا۔
اس کا از خود تصور قائم نہیں کر سکتا۔ میں اسی لیے جو شعراء بعض اوقات اپنے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، میں نعت خوانوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو عوام کے سامنے پیش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ عوام اس کو عقیدہ سمجھ لے، جسے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں گیا، منکر نکیر میرے پاس آئے، میں نے کہا میں تو سرکار کا غلام ہوں، واپس چلے گئے۔ اب یہ اس کا ایک تخیل ہے جو اس نے پیش کر دیا، ابھی تو وہ زندہ ہے، شاعر مرا بھی نہیں ہے، لیکن وہ تخیل پیش کر رہا ہے۔ اب ہم نے کہا یار اس کا مطلب یہ مریں گے، سرکار کا نام لے دیں گے، منکر نکیر چلے جائیں گے، ہم نے ایک نتیجہ مرتب کر لیا۔ یہ اخروی نتائج اس طرح اشعار سے مرتب نہیں ہوتے۔ کسی نعت لکھنے والے نے کوئی تصور پیش کر دیا، وہ شریعت نہیں بن جاتا، اسے ہمیں پیش کرنا ہوگا عین شریعت کے اوپر کہ شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ معاملات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے لیے کچھ رکھ لیں بعد میں مل جائے، کیا شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ قرآن اور حدیث کے تمام بہت سی آیات اور حدیثیں بیان کر رہی ہیں، جیسے ہی آپ کوئی لفظ منہ سے نکالتے ہیں فوراً ایک فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، آپ کے نام اعمال میں چیز لکھ لی جاتی ہے، اس کا ثواب اگر اس کا بدلہ ہے تو وہ مرتب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ لیں تو وہ معلق سائیڈ میں رکھا رہے اور بعد میں آپ کو ملے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں ملے گا تو ان لوگوں کا ملے گا جو زندہ لوگ ہیں اور آپ کو ایصال ثواب کریں گے، وہ مل سکتا ہے۔ اپنا عمل کہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ تو فوراً نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ آفر کوئسچن رہ گئے تھے، وہ میں لے لیتا ہوں، ٹائم کی ابھی ہے موجود۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میں پرچون کی دکان چلاتا ہوں، لوگ میرے پاس آ کر ادھار سودا لے کر جانا چاہتے ہیں، تو نقد اگر ایک چیز 100 روپے کی ہے اور وہ ادھار لے جانا چاہتے ہیں، میں ان کو بتاتا ہوں میں 150 روپے کی دوں گا اور وہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ادھار مال دینے پر کچھ زائد قیمت لینا میرے لیے شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہے تو بالکل جائز، آپ ادھار دیں کم پیسوں میں اور نقد دیں کم پیسوں میں دے رہے ہیں، اور ادھار اسی مال کو تھوڑے سے زائد پیسوں میں دے رہے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کوئی ایک چیز کا تعین ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھئی نقد 100 روپے کا، ادھار 150 روپے کا، سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ سودا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک صورت متعین نہیں کی ہے، نقد یا ادھار، وہ متعین کر لے پھر آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ ادھار کے معاملے میں اتنا زیادہ اس میں اپنا پروفٹ نہ رکھیں کہ دوسرے کے لیے باعث تکلیف بن جائے۔ تھوڑا بہت تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اب 100 روپے کی چیز آپ 500 روپے کی دیں، فرض کر لیں مثال کے طور پہ، اور وہ بیچارہ اپنی مجبوری کی بنا پر لینے پر مجبور ہے، تو کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ چونکہ مسلمان کے لیے شدید باعث تکلیف ہوتا ہے، یہ اس لیے منع ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آٹے میں نمک کے برابر نفع لینا جائز، بالکل غلط ہے، شریعت نے کوئی نفع کی مقدار مقرر نہیں کی۔ میں اس کو ایک پیڈ کو 1 لاکھ روپے کا بیچوں، میری مرضی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اگر مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ ضرورت کی ہے اور مارکیٹ میں اس کی شارٹیج ہے، اب اگر میں اس کو مہنگا بیچ رہا ہوں تو پھر لوگ بیچارے تکلیف میں آ کے اس کو لینے پہ مجبور ہیں، یہ جو میں تکلیف کے ساتھ پروفٹ لے رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اگر مارکیٹ میں مثال کے طور پہ آٹا وافر مقدار میں مل رہا ہے مختلف دکانوں کے اوپر اور بوری 100 روپے کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں 500 روپے کی بیچوں گا، شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ کوئی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، کوئی مجھ سے لینا چاہے لے گا، نہیں تو جا کے 100 روپے کی کہیں اور سے لے گا، یہ اب جائز ہوگا۔ لیکن جب آپ ہی کے پاس چیز موجود ہو، دوسروں کے پاس نہیں، اور آپ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس پروفٹ کو شریعت مسلمان کے لیے باعث تکلیف ہونے کی بنا پر منع کرتی ہے، تو زیادہ آپ تکلیف کا باعث نہ بنیے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تھے، وطر رہتے تھے، کسی نے پوچھا نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا میں نے نماز پڑھ لی، لیکن عشاء کا وہ حصہ رہ گیا جس کا بعد میں پڑھنا افضل ہے، یعنی وطر کا تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ تو یہ کہتے ہیں سامنے والے نے پھر تنزیہ کہا، جی بالکل، یعنی یہ تم سستی کر رہے ہو، پڑھ نہیں رہے ہو، اس طرح اس نے تنزیہ طور پہ کہا، تو کیا ہم میں سے کوئی گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں، گناہ گار تو نہیں ہوا، نہ سامنے والا نہ آپ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو سامنے والے نے بدگمانی کی ہے اور آپ کا کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں ہے جس کی بنا پر اس کے لیے بدگمانی کرنا جائز ہو، تو پھر اس قسم کے جو طنزیہ جملے ہیں وہ گناہ کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص ہے اکثر کہتا ہے میں وطر تہجد میں پڑھ لوں گا، لیکن نہیں پڑھتا ہے اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے۔ اب اگر وہ پوچھتا ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرا ایک حصہ رہ گیا جو بعد میں پڑھنا افضل ہے، اب وہ اگر طنز کر رہا ہے، اچھا جی بالکل،
تو کیونکہ قرینہ موجود ہے، پہلے یہ نماز قضا کر چکا ہے، تو اب اس کے لیے بدگمانی کر کے ایسا جملہ کہنا بالکل شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ اس شخص نے خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کیا ہے۔ لیکن اگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ وطر بعد میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو حسن ظن قائم کر رکھنا واجب ہے۔ اب اگر اس طرح طنز کرے گا تو وہ طنز اسی وقت ہوگا جب اس نے بدگمانی کی ہوگی کہ ویسے ہی بول رہا ہے، وطر قضا کرنا چاہتا ہے، بعد میں نہیں پڑھے گا، تو بھیا کیوں بدگمانی کر رہے ہیں؟ کوئی ظاہری علامت ہے؟ نہیں ہے، تو آپ کو کہاں سے الہام ہو گیا؟ اس صورت میں گناہ گار ہوگا۔ یہ جو خواتین ہیں گھر کی، بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ جی مفتی صاحب ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ بہن، مجھے آپ کے پیچھے پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے آپ سے ایک مقدس عقیدت ہے، پیار ہے، آپ میری بہنیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ نفس و شیطان ہماری بہنوں کو جہنم کا راستہ دکھائے اور آپ میدان معاشر میں چیختی چلاتی جہنم کی طرف جا رہی ہوں، اس سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ خواتین جو ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ بدگمانی کرتی ہیں، اور قرینہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، کوئی سامنے والے پہ قرینہ نہیں، اور اتنی شدید بدگمانی، اور ایسا جیسے تو معاذ اللہ انہوں نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا۔ ارے میں کہہ رہی ہوں جھوٹ بول رہی ہے وہ، اچھا کیا ثبوت ہے؟ بھئی میں جو کہہ رہی ہوں مان لو نا۔ کیسے مان لے بتاؤ تو صحیح؟ میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، تو فوراً اس سے پوچھا اچھا بتاؤ میری جیب میں کیا ہے اور کتنے پیسے، تاکہ اس جھوٹا گھر تک تو پہنچے، اس کو اپنی غلطی کا احساس۔ تو ہماری خواتین ایسے ساس بہوؤں کے بارے میں، بہویں ساسوں کے بارے میں، نندوں کے بارے میں، خالہ پھوپھیاں، اولاد ماں باپ کے بارے میں، ماں باپ اولاد کے بارے میں گمان کر رہے ہیں۔ جہاں قرائن موجود ہیں وہاں پر تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے، وہ بھی جب ضرورت ہو، تو بلا ضرورت نہیں، اور جہاں قرائن موجود نہیں ہے، قرینہ ہی نہیں ہے، خواہ بدگمانیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے تھوڑا سا اجتناب کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب اس طرح کام کرتے ہیں کہ کسی بھی دکان والے سے کسی بھی مال کا آرڈر لے لیتے ہیں، حالانکہ مال ہمارے پاس نہیں ہوتا، اور اس کی قیمت ہم اپنے پاس سے طے کرتے ہیں۔ مثلا ایک چیز اگر 100 روپے کی ہم 125 کی طے کر لیتے ہیں، پھر ہمارے والد صاحب کہیں سے بھی وہ مال خریدتے ہیں اور اس آدمی کو پہنچا کر مال دے کر پیسہ لے لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں بڑا رسک ہوتا ہے، مال ملے نہ ملے، راستے میں خراب ہو جائے، کوئی چھین لے، ہم اس کو دیں کھولے تو عیب نکل آئے، سب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اس طریقے سے یہ بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ایک تو اس بزنس کی صورت یہ تھی کہ آپ ایک وکیل بنتے، آپ یہ کہتے کہ یا اجارہ کرتے کہ بھئی میں آپ کے لیے مال خرید کے کہیں سے بھی لا کر دوں گا، اور میری اس سروس کے اتنے پیسے، 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے، 500، 1000 روپے، یہ شرعاً بالکل جائز تھا۔ لیکن جب آپ ایک یہ اس طرح یعنی بائر بن کر سودا کر رہے ہیں، وہ پرچیز کر رہا ہے اور آپ بائر کے ہم آپ کو مال دیں گے، تو شریعت یہ کہتی ہے جب تک مال آپ کے قبضے میں نہ ہو آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے ہیں، پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں ایک بیع سلم کی صورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کو بیع سلم کرتے ہوئے پایا۔ بیع سلم کیا ہے کہ کیش پہلے دے دیں اور مال ادھار ہو، اور ابھی موجود بھی نہیں ہے، اس کا سودا کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی 1 سال کی مدت 1 مہینے کی مدت کم از کم شریعت نے رکھی ہے کہ پھر وہ بیع سلم جائز ہے، اس سے کم میں جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی وضاحت طلب ہے، میں چونکہ ٹائم کا مجھے کہا جا رہا ہے بہت کم رہ گیا ہے، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی مسئلے کو لے کر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کو عرض کر دوں گا۔ میں نہیں چاہ رہا تھا اس مسئلے کو چھیڑنا، لیکن چھیڑا اور ٹائم ویسے ہی کم تھا، تو میں وضاحت ابھی نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پاکستان کو بالکل صاف ستھرا کرنے اور سرسبز کرنے کے سلسلے میں اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی